السلام علیکم ناظرین، آپ ہیں اس وقت اسرار کے ساتھ اور آج چند ہفتوں کے بریک کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر خدمت ہیں، اور اس دوران مجھے امریکہ جانے کا اتفاق ہوا اور وہاں پہ مختلف لوگوں سے ملاقاتیں ہوئیں، پاکستانی کمیونٹی سے بھی ملاقات ہوئی، بہت سے جو وہاں پہ ہمارے گروپس ہیں، مختلف جو آرگنائزیشنز کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، ان سے ملاقاتیں ہوئیں، اور اس کے علاوہ آپ کو معلوم ہے کہ وہاں پہ آج کل الیکشن کا دورہ ہے، تو مختلف جو پارٹیز کے ریپبلکنز اور ڈیموکریٹس ہیں ان کے لوگوں سے بھی ملاقات ہوئی، جو ان کے اسٹریٹجسٹس ہیں ان سے بھی ملاقات ہوئی، چونکہ خاص طور پر پاکستان وہاں پہ ایک ڈیبیٹ کا مستقل حصہ ہے، تو اس لحاظ سے وہ بھی جاننا چاہتے تھے کہ پاکستانیوں کا کیا رد عمل ہے اس حوالے سے۔ تو ایک خاصا اچھا ایک انگیجمنٹ ان لوگوں کے ساتھ رہی، اور آپ چونکہ واپس آئے ہیں تو وہاں پہ جو لوگ تھے ان کے جو میسیجز ہیں وہ میرے پاس ہیں، اور ان میں سے اکثر لوگ جو تھے وہ بہت پریشان تھے، میں ان کے جذبات آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ وہ پاکستان کے بارے میں جو ایک ڈومز ڈے سینیریو کریٹ کیا جا رہا ہے اس سے بہت پریشان اور متفکر تھے۔ اللہ کرے کہ یہ باتیں جو ہیں وہ تمام غلط ثابت ہوں، اور جو لوگ پاکستان کے خلاف سازش کر رہے ہیں، اور مختلف لوگ دوستوں کی شکل میں بھی اور جو دشمن ہیں تو وہ تو ہیں ہی ہیں، ان کی شکل میں جو سازشیں کر رہے ہیں وہ انشاءاللہ فوائل ہوں گی، اور ہمارے پاکستان کو، ہمارے وطن عزیز کو انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا۔ اس لیے ان کے جذبات اپنی جگہ، لیکن ان کو بھی ہم حوصلہ دینا چاہتے ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ آج کا جو پروگرام ہے وہ اسی حوالے سے ہم بات کریں گے، اور ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں اسٹوڈیوز میں جناب سینیٹر رحمت اللہ کاکڑ صاحب، فیڈرل منسٹر فار ہاؤسنگ اینڈ ورکس، اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سید ظفر علی شاہ صاحب، رہنما ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کے، اور ہمیں پشاور سے جوائن کریں گے ناظرین سینیٹر حاجی عدیل صاحب، عوامی نیشنل پارٹی کے مرکزی رہنما ہیں، اور ان سے بھی ہم بات کریں گے۔ اس کے علاوہ فون پہ بات کریں گے سید فخر امام صاحب سے، اور ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے ممتاز اسکالر جناب مجیب الرحمان شامی صاحب سے، اور اس کے علاوہ ایک چھوٹا سا ٹاپک ہم ٹچ کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ کو معلوم ہے کہ آج پاکستان کرکٹ ٹیم کے جو کوچ ہیں جیف لاسن، ان کو برطرف کر دیا گیا ہے، ان کے بارے میں بھی دیکھیں گے کہ کیا وجوہات تھیں جن کی وجہ سے ان کو برطرف کیا گیا، اور اب اگلا سینیریو کس طرف ہمیں لے کے جائے گا۔ لیکن آپ کو معلوم ہے کہ آج جمعۃ المبارک، اور جمعۃ المبارک کے حوالے سے ہمارا جو ایک سلسلہ ہے وہ ہم جاری رکھیں گے، اور وہ ہیں احادیث اور چند اچھی باتیں۔ آج کا جو ایک ٹاپک ہے وہ ہے عالم بے عمل کے بارے میں، اور اس حوالے سے قرآن پاک میں ایک ارشاد باری تعالیٰ ہے، قد افلح من تزکا، یقیناً اس نے نجات پائی جس نے اپنے آپ کو پاک صاف کر لیا۔ سورہ النازعات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جس نے اپنے آپ کو خواہشات سے بچایا اس کا ٹھکانہ یقیناً جنت ہے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بے عمل عالم کو اس طرح جہنم میں ڈالا جائے گا کہ اس کی گردن اور پیٹھ ٹوٹ جائے گی، اور آگ اسے اس طرح گھمائے گی جیسے گدھا چکی گھماتا ہے۔ سب دوزخی اس کے ارد گرد اکٹھے ہو جائیں گے اور پوچھیں گے کہ تم کون ہو اور یہ عذاب کیسا ہے؟ وہ کہے گا میں وہ ہوں جو دوسروں کو کہتا تھا لیکن خود عمل نہیں کرتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اس عالم سے زیادہ کسی پر عذاب نہیں ہوگا جو اپنے علم پر عمل نہ کرے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جاہل پر ایک بار افسوس ہے اور بے عمل عالم پر 7 بار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذرا سی ریا بھی شرک ہے، اور جس کے دل میں ایک ذرا بھی تکبر ہے وہ جنت سے محروم رہے گا، اور حسد ایمان کو ایسے تباہ کرتا ہے جیسے لکڑی کو آگ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عالم بے عمل کی مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ تم چھلنی کی مانند مت ہو جاؤ کہ اس میں سے آٹا تو گر جاتا ہے، بھوسا رہ جاتا ہے۔ تم علم و حکمت کی باتیں تو کہہ دیتے ہو لیکن جو بری بات ہے وہ تم میں رہ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی زندگیوں کو ان حدیث اور ان اچھی باتوں کی روشنی میں ترتیب دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن جن لوگوں نے یہ حدیث سنی ہے ان سے گزارش ہے کہ کم از کم ایک بار درود شریف ضرور پڑھ لیجیے گا۔ مجھے یقین ہے کہ ہمارا ایک توشہ آخرت کا بہانہ بن جائے گا، اور باقی جو ہمارا جو مین ٹاپک ہے اس کی طرف آئیں گے، اور بات میں شروع کروں گا جناب کاکڑ صاحب سے۔ کاکڑ صاحب، ایک تو پچھلے دنوں میں جو اچھی بات ہوئی ہے ریسنٹلی وینسڈے کو، وہ یہ ہوئی ہے کہ پارلیمنٹ نے ایک یونینمس میسج دے دیا ہے دنیا کو۔ وہ میسج وہ ہے کہ جو دنیا کو شاید پسند نہیں آیا، اگرچہ ہم اس کے اوپر بڑے خوش ہیں، ہماری قوم خوش ہے کہ ایک یونینمس ڈیسیژن ہوا ہے، اور اس ڈیسیژن میں سے جو بات نکلتی ہے وہ یہ ہے کہ جو پچھلی پالیسی تھی، پچھلی گورنمنٹ کی جو پالیسی تھی وہ ٹھیک نہیں تھی،
اور بات اب چلے گی تو ڈائلاگ کی بات چلے گی, بات اب چلے گی تو پاکستان کی سوورنٹی کی بات چلے گی, بات اب اگر ہوگی تو ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کی بات ہوگی. یہ باتیں تو سب کچھ ٹھیک ہیں, اس پر عمل کس حد تک ممکن ہوگا یہ آپ ذرا بتائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں پاکستانی قوم کو اس بات کی مبارکباد دیتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں یہ تیسری مرتبہ ہے کہ ایک جوائنٹ سیشن کا انعقاد ہوا ہے, اور اس جوائنٹ سیشن سے جو کہ ان کیمرہ تھا اور 2 ہفتے کی ایک طویل مدت میں اس پہ جو تمام پارلیمنٹیرین تھے انہوں نے کھل کے اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا, اور اس خیالات کے نتیجے میں ایک یونانیمس جو ڈیسیجن آیا, دنیا کو پسند ہو یا نہ ہو, ہمارے اپنی قومی مفاد کا تقاضا تھا, ہماری سورنٹی, ہماری انٹیگریٹی, ہماری ہاں جو سچویشن بائی ڈیزائن کریٹ کی گئی تھی, تو اس کے لیے, اس کے تدارک کے لیے جو چیزیں ہمارے قومی تشخص کو بدنام کر رہی تھی, اس کے لیے ایک نیک شگون ثابت ہوا, اور الحمدللہ تمام جماعتوں نے متفقہ طور پہ بیک آواز یہ عہد کرتے ہوئے کہ ہم پاکستان کو اس کریٹڈ دلدل سے نکالنے کے لیے اپنی اپنی صلاحیتیں بروئے کار لیں. اچھا, اس میں صلاحیتیں تو انشاءاللہ بروئے کار آئیں گی, لیکن میں دیکھ رہا تھا کہ خاص طور پہ جو ویسٹرن میڈیا ہے اس کو تھوڑا سا چونکہ میں مانیٹر کرتا ہوں, اس میں اکثر لوگوں نے یہ لکھا ہے کہ یہ جو ریزولوشن ہے یہ ویگ ہے, اس میں اسپیسیفک جو چیزیں ہیں وہ اس طرح نہیں دی گئی. فار ایگزامپل ٹائم فریم کی بات نہیں ہوئی ہے, فار ایگزامپل اس میں جو آپ کا جو ٹائم آف ایکشن ہے کہ فریم آف ایکشن آپ کس طرح آگے بڑھائیں گے, کس طریقے سے آپ ان چیزوں کو لے کے جائیں گے, اسپیسیفکس جو ہیں وہ اس میں نہیں ہے. از دیٹ رائٹ؟ یہ درست نہیں ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ حالات دن بدن بہتری کی طرف جا رہے ہیں. بلوچستان میں جو آگ لگی تھی الحمدللہ کافی حد تک اس پہ قابو پایا گیا ہے. تمام جو نیشنلسٹ قوتیں تھی, جو دوست تھے, ان کو اعتماد میں لیا گیا ہے, ان کے خلاف کیسز ختم کیے گئے ہیں, ان کے ساتھ ڈائلاگ شروع کیا گیا ہے, فاٹا کے دوستوں کو اعتماد میں لیا گیا ہے, اور تمام ایک جماعتوں پہ مشتمل ایک پارلیمانی کمیٹی اس کے لیے اسپیکر صاحبہ بنانے جا رہی ہیں, اور ود ان نو ٹائم ان کے ساتھ ڈائلاگ شروع ہوگا, بلکہ درپردہ ڈائلاگ شروع ہو چکا ہے. بعض چیزیں ایسی ہیں جو قومی مصلحت کے تحت منظر عام پہ نہیں لائی جا سکتی ہیں, تو اس سے لیکن پوری قوم جس اعتماد کا اظہار پارلیمنٹ پہ کیا ہے تو پارلیمنٹ بھی انہی کی پوری ترجمانی. ٹھیک ہے. شاہ صاحب, آپ کی پارٹی نے بھی اس میں حصہ لیا اور میاں صاحب نے بھی خط لکھا, ان کو پھر جوابی خط بھی ملا, اور اس میں ساری چیزیں ہم نے دیکھی کہ ڈسکس ہوئی ہیں, اور جو آپ کے کنسرنز تھے آپ سمجھتے ہیں کہ اس قرارداد میں پوری طرح وہ ان کو شامل کر لیا گیا ہے اور آپ اسے سیٹسفائیڈ ہیں؟ شکریہ کسان صاحب. میں نہیں سمجھتا کہ جو ہماری جماعت کے قائد میاں نواز شریف صاحب نے 6 پوائنٹ دیے تھے, جو کہ ایک ہیڈ لائنز دی تھی, ایک بلیک اینڈ وائٹ میں لیٹر لکھا گیا جناب پرائم منسٹر صاحب کو, اور ان کو مبارکباد بھی دی گئی اس سٹیپ پہ کہ جس طرح کاکڑ صاحب نے فرمایا کہ یہ 3rd ٹائم پاکستان کی ہسٹری میں یہ ان کیمرہ سیشن ہوا ہے پارلیمنٹ کا. تو اس میں ہماری جماعت کے قائد نے 6 بڑے پوائنٹ جو ہیں وہ گولڈن دیے, اور اس کے ساتھ ایک بات اور انہوں نے کی کہ پارلیمنٹ سے ایک ہائی پاورڈ پارلیمانی کمیٹی, ویسے تو کمیٹی بھی بنی ہے, 16 ممبران کی کمیٹی ہے, اور وہ جو 14 دن کی ڈیبیٹ ہوتی رہی اور 14 پوائنٹ پر ریزولوشن ایک آ گیا, لیکن جو جس تھا میاں نواز شریف صاحب کے ان 6 پوائنٹس کا مطلب ہے کہ یہ ہیڈ لائنز ہیں, اور کوئی پابندی اور نہیں تھی, اور بھی بہت ساری باتیں انہیں, لیکن کمیٹی ایک ہائی پاورڈ کمیٹی فارم کی جائے جو تمام پراز اینڈ کانز ان کے دیکھ کے, یہ تو کمیٹی وہ ہے نا جی جو 14 دن دیکھتی رہی کہ کیا ہوا اور کیا, اور پھر 14 دن کے بعد 14 پوائنٹ کا ریزولوشن انہوں نے دے دیا, کہ وہ اپنا ایک ورک کر کے تو ایک کنکریٹ قسم کی پروپوزل وہ پارلیمنٹ کے سامنے پٹ کرے. مطلب نہیں, لیکن یہ جو کمیٹی ہے یہ اس کی مانیٹرنگ بھی کرے گی اور اس کی امپلیمنٹیشن. میں یاد کرتا ہوں, ادھر میں آتا ہوں, وہ جس کا ذکر آپ نے خود بھی فرمایا کہ اس کو ویسٹ نے بھی لکھا ہے, اور ایون
ہمارے ملک میں بھی یہ محسوس کیا ہے. میں ریکارڈ پہ رہنا چاہتا ہوں. جہاں تک ریزولوشن کا تعلق ہے صاحب، وہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ریزولوشن کی اپنی ایک افادیت بھی ہے، ایک اہمیت بھی ہے. ٹھیک. اور ریزولوشن کی جو خوبصورتی والی بات ہے وہ یہی ہے، جیسا کاکا صاحب نے فرمایا، کہ وہ یونانیمس ریزولوشن کی. ویسے بھی اگر وہ سمپل میجارٹی سے بھی ہو تو اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، تو یہ تو ایک یونانیمس تھا. یہ بات اپنی جگہ پر مطلب. لیکن کسانہ صاحب، پاکستان کے عوام بھی اور پوری دنیا بھی مطلب جو اس وقت جو ایک کرائسس ہے مطلب پاکستان کو جو پاکستان فیس کر رہا ہے مطلب، اور بالخصوص اس وار اگینسٹ ٹیرر کے حوالے سے، اور جیسے ابھی آپ فرما رہے تھے کہ میں امریکہ سے آیا ہوں، کہ امریکہ جیسا ملک جو کہ ڈائریکٹلی انوالو ہے، جس کے ہم ہمسایہ ہیں. مقبوضہ افغانستان از اے امریکہ، مطلب وہ اس کو افغانستان نہ سمجھے آپ، مطلب وہ مقبوضہ ہے، وہ امریکہ وہاں پر بیٹھا ہوا ہے، اور اس کی دیوار ہماری دیوار کے ساتھ مل رہی ہے. اور اس وقت امریکہ جیسے امپارٹنٹ الیکشن، پریزیڈنشل الیکشن میں ڈائریکٹلی ہم اس کا موضوع ہیں، چاہے ریپبلکن ہو چاہے ڈیموکریٹس ہوں. مطلب ان کا ہر کینڈیڈیٹ جو ہے وہ، اور ان کا ہر جو دانشور ہے، ہر جو سینیٹر ہے، ان کی ہر تقریر میں ہر پالیسی، اور پالیسی میکر جو ہے ان کے، وہ تو ویسے ہی بڑے سینسٹیو ہیں اس بات پر. مطلب یہ اتنا امپارٹنٹ ایشو ہے کسان صاحب، اتنے امپارٹنٹ ایشو پہ. اور اب صورتحال یہ ہو چکی ہے، آپ اس کی امپارٹنس کا یہی اندازہ لگائیں آپ. اور ہم اپنی اس ریزولوشن کا، میں پھر یہ کہوں گا کہ ریزولوشن کی اہمیت اپنی جگہ پہ، کیونکہ ریزولوشن پبلک اوپینین میکنگ ہوتی ہے، پبلک اوپینین فارمنگ ہوتی ہے، پبلک اوپینین ڈسٹربنگ ہوتی ہے. اس کے ریزولوشن کے کنسرنز کے بارے میں مزید بات کروں گا، لیکن جیسے میں نے ناظرین پہلے کہا تھا کہ ایک چھوٹا سا ہم اگرچہ وہ ریلیٹڈ نہیں ہے اس ٹاپک کے ساتھ، لیکن ویری امپورٹنٹ ایشو، اور وہ ہے کرکٹ کے حوالے سے. ہمارے ساتھ اس وقت چیئرمین پی سی بی جناب اعجاز بٹ صاحب تشریف رکھتے ہیں فون پہ، ان سے بات کرتے ہیں. بٹ صاحب السلام علیکم. جی بٹ صاحب ویلکم ٹو دا شو. اور مجھے بتائیے گا کہ ایک تو ظاہر ہے کہ آپ نے نیا عہدہ سنبھالا ہے، اور آپ کو مبارکباد بھی دے دیتے ہیں. اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ آج سنا کہ جیف لاسن صاحب جو ہیں ان کی رخصتی عمل میں آئی ہے، اس کی کوئی خاص وجہ؟ نہیں، ہمارے ساتھ سے کافی عرصے کچھ 14 مہینے ہو گئے ہیں جی. ہم بورڈ آف گورنر میں رہا ہوں. پہلے بھی میٹر ہیز بین ڈسکسڈ، کوئی سیٹسفیکٹری ان کی نہیں گئی ہے پرفارمنس، نہ ہی کوئی ہمیں کوئی سیٹسفیکٹری ریزلٹ ملے ہیں. تو دوستوں یاروں سے سابق کرکٹر وغیرہ سے بھی مشورہ کیا ہے، تو یہ فیصلہ یہی ہوا تھا کہ وی شوڈ آسک ہم ٹو لیو. وہ 3 مہینے کی انسٹیڈ آف اسٹیئنگ ود ہم ٹل اگست، ہم نے ان کو 3 مہینے کی تنخواہ دے کے ان کو فارغ کر دیا. تو اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو اب نیا کوچ آئے گا وہ پاکستان سے ہوگا؟ کیا آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے؟ اور اس کی پرفارمنس جو ہے وہ آپ کیسے ایویلویٹ کریں گے؟ انشاءاللہ پاکستان سے ہی آئے گا. جو کوچ نے آتا ہے یہ نیڈس ٹو سیٹل ڈاؤن ود دی پلیئرز اینڈ ود دی ایون دی ایڈمنسٹریشن. تو 2 سال کے لیے تو ہوتا ہے، اس کا بھی 2 سال کا تھا، ان کو بھی 2 سال کے لیے لیں گے. وی آر ہوپنگ انشاءاللہ تعالیٰ، ایفرٹ یہی ہے کہ اس کی انوالومنٹ زیادہ ہوگی اینڈ تھنگز میں بی بیٹر. لیکن بٹ صاحب ایک چیز ذرا بتائیے گا کہ یہ تجربات کا سلسلہ اب رک نہیں جانا چاہیے؟ کبھی ہم فورن کوچ رکھتے ہیں، کبھی ڈومیسٹک کوچ رکھتے ہیں، ایک پالیسی ہم کیوں نہیں بنا لیتے کہ ہمیں سوٹ کرتا ہے ڈومیسٹک کوچ، تو ہم ڈومیسٹک کوچز میں جو ہے پھر ان کی ٹریننگ وغیرہ کروائیں تاکہ وہ ڈیلیور کر سکیں. دیکھیں دیکھا دکھائی، ہم باہر جاتے ہیں، باہر سے کوچ لاتے ہیں ایگزوربیٹنٹ پرائزز، بٹ وہ دے ڈونٹ ڈیلیور. لینگویج پرابلم بھی ہوتی ہے اور پرابلم بھی ہوتی ہیں. میری آج ان سے بڑی تفصیلاً بات بھی ہوئی تھی، وہ اب مجھے کوئی 100 ریزن دے دیتے فار ہز ناٹ ڈیلیورنگ. میں نے کہا یار ہم غریب ملک ہیں، آپ آسٹریلیا از اے رچ کنٹری، دے کین افورڈ لاٹس آف ماڈرن ٹیکنالوجیز. ہمارے ان کو لیتے رہتے. میں نے کہا آپ نے پہلے کسی کو بتایا تھا؟ ہاں بتایا تھا، کوئی کچھ نہیں تھا کرتا. میں نے کہا دیز آر تھنگز وچ ول گریجولی کم. ٹھیک ہے. تو ہمارا میرے لیکن کیا یہی جو کرائیٹیرین ہے وہ فیزیوز وغیرہ پہ بھی اپلائی کرے گا، یا وہ بھی آپ سمجھے گا جو فیزیو وغیرہ ہیں ہمارے جو فزیکل ٹرینرز ہیں اور دوسرے لوگ جو ہوتے ہیں فیزیو وغیرہ جو تو وہ لوکل ہیں ہمارے، اس کے ہمارے پاس ان کا باہر کے وہ جو ٹرینر ہے اس کی ہر انسان تعریف کرتا ہے، ویری گڈ ٹرینر، وی وڈ لائک ٹو اسٹے ود ہیم. اس کی پرفارمنس بھی اچھی ہے، اس میں فٹنس بھی بچوں میں جو ویزیبلی نظر آتی ہے بہتر ہے جو لڑکے ہیں.
So trainer will stay, even from Australia, he ठीक will stay with us. है, ठीक है। अच्छा, दूसरा ये बताइएगा कि क्या आपने फाइनल कर लिया, शॉर्ट लिस्टिंग कर ली है कोचेस के हवाले से, जो अगर आपने By next week, inshallah, we'll give you a reply as to who will be the coach. ठीक है। और डोमेस्टिक ढांचे के लिए भी आपने कुछ सोचा है कि उसको कैसे ओवरऑल किया जाएगा? किसको जी? ये जो डोमेस्टिक क्रिकेट है हमारी, बिल्कुल बिल्कुल, but it's not a quick fix situation, कुछ टाइम लगेगा। ठीक। स्टडी जरूरी नहीं है हर चीज चेंज किया जाए, उसको स्टडी करेंगे, we will have professional people studying it and then decide what changes, if any, are required. If they are required, ये एक हर आदमी आता है तो सारे चेंजेस करना शुरू कर देता है। Maybe some of those things which are important to place है ठीक, उनको रिटेन करना चाहिए, हम रिटेन करेंगे। वो चीज जहाँ पे इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है वहाँ जरूर करेंगे। और आखिर में ये बताइएगा भट्ट साहब के हमने पिछली दफा देखा था, जो पिछला चेयरमैन का टेन्योर था, उसमें जो आपकी मैनेजमेंट थी, टॉप हैवी मैनेजमेंट हुआ करती थी, तो क्या आज जो सलीम अल्ताफ साहब को वापस लेके आए हैं, क्या उसी को आप चेंज करने का इरादा रखते हैं? क्या इसको हम कह सकते हैं कि सलीम अल्ताफ साहब का आना जो है वो टॉप हैवी मैनेजमेंट का जो कॉन्सेप्ट था उसको आप थोड़ा सा रिवर्स करेंगे? देखिए, टॉप हैवी नहीं तो एक्सट्रीमली हैवी और जरूरत से ज्यादा ही है। थिंग्स वर इंक्रीजिंग फ्रॉम, मुझे याद है एक जमाने में हमने वर्ल्ड कप कराया था तो टोटल हमारी स्ट्रेंथ बोर्ड की 35 आदमी थे, फिर ये 100 हुआ, 200 हुआ, अब कोई 600-700 के करीब आदमी है। एंड इन न्यूमरस अननेसेसरी, जहाँ कोई जरूरत नहीं है, जहाँ एक की जरूरत है 10 रखे हुए हैं, जहाँ नहीं जरूरत वहाँ रखे हुए हैं। अभी तो ढूंढ रहे हैं कहीं जगह में, कहीं भी नहीं। हेलो हेलो जी भट्ट साहब, थैंक यू वेरी मच, आपसे इंशाल्लाह रब्ता रहेगा। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। पीसीबी के चेयरमैन जनाब एजाज भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद थे। किसी मेरा ख्याल है खाने पे थे, तो इसलिए थोड़ा सा हमें महसूस हो रहा था कि कुछ एक्टिविटी पीछे चल रही थी। लेकिन यहाँ पे यह भी मैं अनाउंस कर दूं कि हमें ज्वाइन कर लिया है हाजी अदील साहब ने पेशावर स्टूडियो से। हम उनको खुशामदीद कहते हैं। हाजी साहब, आप जरा थोड़ा सा सेटल डाउन हो जाएं तो फिर हम आपसे सवाल भी करेंगे। काकर साहब, इन्होंने जो सवाल उठाए हैं रेजोल्यूशन के हवाले से, को अभी मुकम्मल नहीं हो, मुकम्मल नहीं, चले मैं आपको दोबारा फ्लोर देता हूँ। आप ये कह रहे थे कि जो रेजोल्यूशन है वो स्पेसिफिक नहीं है। जनाब वो मैं दोबारा फिर ये बात कह लूँ, ये ना कुछ रेजोल्यूशन पास करने वाले पार्लियामेंट, आप उसकी अहमियत कम नहीं कर रहे हैं, वो दैट इज देयर, ठीक, लेकिन अहमियत उसकी वही है जो होनी चाहिए। इट कुड हैव बीन बेटर। नहीं जी, नहीं, बहुत कुछ आगे चाहिए। ठीक है, देख, हम बहुत कुछ आगे रहिए, योर टेक ऑन इट, इसमें क्या कमी क्या है? ये इतना कम्प्रिहेंसिव वो था डायलॉग के नतीजे में जो ये ऐलान हुआ है कि हर तरफ से इसने कौमी मसाइल का अहाता किया है। आज़ाद खारिजा पॉलिसी के तहत जो हमारी नेशनल पॉलिसी है वो बनाई जाएगी, जो हमारे नाराज भाई हैं उनको इसमें लाया जा रहा है, इकोनॉमी पे नज़र डाली गई है, स्ट्रेटेजिक जो हमारे एसेट्स हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ की बात की गई है, जो लोग बेघर हुए हैं उनकी रिहेबिलिटेशन की बात हुई है। मैं देख रहा था इसमें काकर साहब, मेरे पास है वो रेजोल्यूशन, और उसमें खासतौर पे जो इसका चौथा पॉइंट है वो है टेरिटोरियल इंटेग्रिटी के हवाले से। जनाब ये कहता है कि दैट पाकिस्तान सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटेग्रिटी शैल बी सेफगार्डेड, द नेशन स्टैंड्स यूनाइटेड against any incursions and invasion of the homeland and calls upon the government to deal with it effectively। ये effectively जो है, अब ये आप रेजोल्यूशन पास किया 2 घंटे के बाद अटैक हो जाता है हमारे इलाके। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। गुजारिश ये है, अगर 10 साल के जो हालात क्रिएट किए गए थे, अब उसके लिए डायलॉग शुरू होगा, पार्टियों को एतमाद में लिया जाएगा, उनको टेबल टॉक्स पे लाया जाएगा। अब ये चीजें हम तो नहीं कर रहे, साइड से हो रही है, जिस तरह शाह साहब ने फरमाया। हमारे जो एलआई हैं वॉर एंड टेरर के हवाले से, जिनके साथ मिलकर हम दुनिया में एक हमने थरथली डाली हुई है, मुझे ये जरा बताएं कि क्या उनको हमारी इंटेग्रिटी जो है, टेरिटोरियल सॉवरेनिटी जो है, उसका कोई एहसास नहीं है? उनको एहसास होना चाहिए इस बात का, उनसे बाकायदा प्रोटेस्ट किया जाता रहा है माजी की तरह। लेकिन ये जो है कि वी विल डील विद इट इफेक्टिवली, इसमें इफेक्टिवली इफेक्टिवली तो वो इंतहा है कि अगर हमें दीवार से लगाएंगे तो फिर तो अपनी हिफाजत के लिए राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस तो एक इंडिविजुअल को अगर हासिल है
जिस तरह जरदारी साहब ने फरमाया कि पाकिस्तान एक लिमिटेड कंपनी नहीं है कि इसके साथ जो जिसकी मर्जी हो वो बातें करे। एक पाकिस्तान एक एटॉमिक पावर है, पाकिस्तान यूनाइटेड नेशंस का मेंबर है, पाकिस्तान मुस्लिम दुनिया में एक बावकार और मुस्तहकम मुल्क है। ये इन चीज़ों से मैं जरा चलूंगा पेशावर और हाजी अदील साहब से जरा बात करेंगे। हाजी साहब, ये जो बात मैंने की है टेरिटोरियल इंटेग्रिटी की और सॉवरेंटी की, एक तरफ रेजोल्यूशन पास कर रहे हैं आप और इतनी जबरदस्त एक जाइगेंटिक एफर्ट के बाद आप एक रेजोल्यूशन पास करते हैं और हमारे एलाई जो हैं वो उसका ये हाल करते हैं कि उसके फौरन चंद घंटों के बाद दोबारा अटैक करते हैं और एक एम्बेरसमेंट जो है वो हुकूमत को फेस करना पड़ती है जस्ट बिकॉज ऑफ देयर ओन एक्शन या यूनिलैटरल एक्शन जो है। तो आप इस हवाले से क्या करेंगे, क्योंकि आपका सूबा जो है वो तो डायरेक्टली हिट हो रहा है और उसमें आप सफर कर रहे हैं। आपका बड़ा शुक्रिया और आपने मेरा इंतज़ार भी किया। देखिए, बात यह है कि हमने कल पूरी पार्लियामेंट ने एक रेजोल्यूशन पास की है और उसमें हमने ये फैसला किया है कि हम अपनी सरहदों को बचाएंगे। हम अपनी सरहदों को उन लोगों से भी बचाएंगे जो लोग फजाई हमले करते हैं, और जो लोग हमारी सरहदों में दाखिल होते हैं। हम उन लोगों से भी बचाएंगे कि जो हमारी सरहदों में दाखिल हो, नॉन स्टेट एक्टर्स जो कि यहाँ बैठकर दूसरे ममालिक के खिलाफ साजिशें करते हैं। आपने देखा कि एक आर्टिकल ये भी था कि हमारे मुल्क में बैठकर कोई हमारे हमसायों के खिलाफ ना एक्शन लेगा ना साजिश करेगा। अब अमेरिका ने जो मिसाइल का हमला किया है, ड्रोन्स उनके आए हैं, तो हम समझते हैं कि ये बिल्कुल हमारी सॉवरेनिटी के खिलाफ है। आज हमने सेनेट में इस बात पे बात की है और कायदे-ए-ईवान ने हमें बताया है कि पीर को वो पूरी मालूमात लेके आएंगे कि इस हमले से कौन लोग जख्मी हुए हैं, कितने लोग शहीद हुए हैं, कितनी इमारतें तबाह हुई हैं, और उसके बाद सेनेट की तरफ से भी हम प्रोटेस्ट करेंगे। देखें, इस वक्त फौज ने हमें बताया है कि हमारे पास ऐसे ना असला है ना इतनी टेक्नोलॉजी है जो 30,000 फुट बुलंदी से अगर कोई ड्रोन आता है तो उसको हम निशाना ले सके। अगर वो नीचे हो तो मुमकिन है, एक आपको पता है पिछले दिनों में हमने गिराया भी है। बहरहाल, अगर अमेरिका ने अपने इलेक्शन की वजह से अपने रवैये में तब्दीली नहीं लाई तो यकीनन हमारा प्रोटेस्ट जो है वो एहतजाज में बदलेगा, और वो एहतजाज जो है हो सकता है कि हमारी हुकूमत ऐसे इकदामात उठाए। देखिए, लॉजिस्टिक सप्लाई हम उनको दे रहे हैं, हो सकता है कि उसमें कोई रुकावट पैदा कर दी जाए। हम अगर पैदा ना करें तो हो सकता है कि वो ट्राइबल पैदा कर दें जिन पर ये बम्बार्डमेंट की जा रही है, जिन पर ये मिसाइल गिराए जा रहे हैं। तो लेकिन सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि पूरी पार्लियामेंट ने, जिसमें वो लोग जिन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लिया उन पार्टियों ने, और जिन्होंने इलेक्शन में नहीं भी हिस्सा लिया, और उनके मेंबरान जो सेनेट में थे, उन सब ने मिलकर एक मुत्तफिका करारदाद पास की जिसके 14 आर्टिकल हैं। बल्कि अब उस पर एक पार्लियामेंट्री स्पेशल कमेटी भी बनेगी जो कि ऑब्जर्व करेगी हर 3 माह बाद कि जो हमने फैसले किए हैं, जो ये हमारी करारदाद है, आया हुकूमत ने, हमारी हुकूमत ने उस पर अमल किया है और किस कदर अमल किया है और कहाँ कहाँ कमी है। और अगर बैनुरूनी दुनिया में से भी कोई ऐसा एक्शन होता है जो हमारी खुद मुख्तारी के खिलाफ है तो यकीनन यह है कि वो जो ऑब्जर्व करने वाली स्पेशल कमेटी है वो इसका भी नोटिस लेगी, और हमारे रिलेशंस उन हुकूमतों से हो सकता है ख़राब हो जाए जो कि हमारी इस मुत्तफिका करारदाद की खिलाफवर्जी करते हैं। That's great. हाजी साहब, आपने जो ऑप्शंस की बात की है, अल्लाह करे कि हमारे जो ऑप्शंस हैं उनको हम एक्सरसाइज भी कर सकें। और आपने लॉजिस्टिक्स की बात की है, लॉजिस्टिक्स जाहिर है कि हमारे पास एक ऐसा एक ऑप्शन है जिसको हम कभी भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। और जिस तरह आपने कहा कि ट्राइबल्स जो हैं वो भी उसमें अपना रोल जो है प्ले कर सकते हैं। शाह साहब, इसमें एक ख़ास तौर पर जो ऑप्शंस की जब बात आती है तो अगर अमेरिका के साथ हमारा इस तरह का मामला चलता है, और जाहिर है कि अफगानिस्तान हम देखते हैं कि अफगानिस्तान में, जैसे आपने खुद कहा कि वहाँ पे वो मौजूद हैं और दे आर देयर फॉर अ लॉन्ग हॉल, ये भी इसमें कोई शक नहीं है। और जो डिबेट्स हम देख रहे हैं अमेरिकन प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स की, उसमें भी खासी तफसील के साथ ये बात आ रही है। एक चीज़ जो है वो एक तारीखी हकीकत भी है कि पिछली कई दहाइयों से अमेरिका मर रहा है
ایک تاریخی فتح حاصل کرنے کے لیے, کوئی جنگ جیتنے کے لیے جو ابھی تک وہ جیت نہیں سکا ہے. ویتنام میں وہ ہارا, عراق میں آپ دیکھ رہے ہیں کیا حالت ہے. اب وہ دے آر کریونگ فار اٹ, اب وہ چاہتے ہیں کہ کوئی وکٹری ان کو ملے, اس کے لیے وہ ڈیسپریٹ بھی نظر آ رہے ہیں. آپ نے دیکھا کہ اوباما صاحب کی جو اس میں انہوں نے واضح طور پر کہا, تو اس میں جو ہماری آپشنز ہیں, کیا کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو ہماری آپشن ہے وہ بھی یہ بھی ایک ہو سکتی ہے کہ ہم ایک ڈیفنس پیکٹ میں چلے جائیں چائنا کے ساتھ. ڈو یو ایگری ود اٹ؟ دیکھیں جی, وہ ہمارے آپشنز جو ہے, میں تو سمجھتا ہوں کہ آپشن دن بدن ہر جو دن گزر رہا ہے, ہمارے آپشن بھی جو ہیں وہ کم ہوتے جا رہے ہیں اور ختم ہوتے جا رہے ہیں مطلب. اور اب یہ بند کمرے سے میں سمجھتا ہوں کہ اب ہم بند گلی کی طرف جا رہے ہیں. دیکھیں نا کیا مذاق ہے, یعنی دو ساورن اسٹیٹ بھی ہیں, الائز بھی ہیں آپس میں, اور وار اگینسٹ ٹیرر میں حصہ دار بھی ہیں, اور ہم اس کی فرنٹ لائن بھی ہیں. ہمارا بیٹل فیلڈ بھی بن گیا ہے, بچے بھی ہمارے مر رہے ہیں, عورتیں بھی ہمارے مر رہے ہیں, بے گھر بھی ہم ہو رہے ہیں. مطلب ادھر ہماری پارلیمنٹ جو کہ ایک سپریم انسٹیٹیوشن ہے پاکستان کا, ڈیموکریٹک ہے ایک, ادھر وہ ریزولوشن پاس کرتے ہیں, چاہیے تو بہت کچھ تھا, وہ میں الگ بات کروں گا. ادھر وہ ریزولوشن پاس کرتے ہیں اور ادھر جس طرح آپ نے فرمایا ٹھیک 2 گھنٹے کے بعد وہ ایئر اٹیک کر دیتے ہیں. مطلب یہ کہ what does it mean؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ جو ہے اس کے عزائم جو ہے, جس طرح خود جناب نے فرمایا کہ وہ ڈیسپریٹ ہے. کیا ہم اس کی فتوات کے اب ساری یعنی ہم ذمہ دار ہیں, مطلب کہ اس کے اپنے شہریوں کو جانے دے کر, اپنی ساورنٹی کو خطرے میں ڈال کر, اپنی انٹیگریٹی کو مطلب, اور اپنے شہریوں کو. اس لیے یہ ریزولوشن اس حد تک ٹھیک ہے کہ ممکن ہے آپ نے اپنے حلقہ انتخاب کو, پاکستان کے لوگوں کو وقتی طور پر ان کی شاید آئی واشنگ کر دی ہو مطلب, لیکن یہ ایبسلیوٹلی ویگ ہے. یہ کوئی اینٹی ایئر کرافٹ گن نہیں ہے کہ اس نے امریکہ کے خیالات کو بدل کر رکھ دیا ہے. یہاں پر میں ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے, ایک ثنا صاحب اور ایک وکیل کی حیثیت سے, یہاں پر پھر میں یہ کہوں گا کہ یہ بہت بڑی خوشی کی بات ہے کہ یونانیمس ہے. یہاں یہ چاہیے تھا کہ ایک یونانیمس قسم کی لا میکنگ آتی, لا میکنگ, جس کو احاطہ کر لیا جاتا کہ یہ پاکستان کے ایک ساورن پارلیمنٹ کا, ایک تو پارلیمنٹ کی ساورنٹی بھی باہر آ جاتی, اور ایک امریکنز کو یہ میسج بھی چلا جاتا. میسج یہ بھی گیا, لیکن اس میسج کا انہوں نے مذاق اڑایا. ٹھیک ہے, اس کا مذاق جو ہے وہ انہوں نے اڑایا ہے, اور اس کے اوپر دیکھتے ہیں کہ اس کا امپیکٹ جو ہے وہ ہماری فیوچر پالیسی پہ کیا پڑے گا. ہم بات کریں گے اس کے بعد منسٹر صاحب کے ساتھ, اور ان سے پوچھیں گے کہ کیا اب ہمارے پاس جو آپشنز ہیں, میں نے چائنا کی بات کی ہے, چائنا آج پرائم منسٹر بھی ہمارے وہاں پہ ہیں, اور اس سے پہلے پریزیڈنٹ زرداری وہاں پہ ہو کے آئے ہیں. کیا چائنا کے ساتھ ہم اپنے ریلیشنز جو ہیں وہ ان کو اس نہج پہ مستقل بنیادوں پر لے کے جا سکتے ہیں کہ جہاں پہ ہمیں ایک دفاعی معاہدہ جو ہے وہ ان کے ساتھ کرنا پڑ جائے, اور ہم دیکھیں کہ ہمارے ساتھ وہ جو ڈیفنس ایک پیکٹ ہے وہ بن جائے, اور ہم لوگ اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان کا وارڈ آف کر سکیں. آفٹر دس بریک, سو پلیز سٹ ٹائٹ, ول بی رائٹ بیک. ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی تھی پولیٹیکل سینیریو کی, اور خاص طور پہ اس ریزولوشن کی جو کہ پارلیمنٹ نے پاس کی ہے, یونانیمس ریزولوشن, اور 14 پوائنٹ ریزولوشن جو ہے اس میں بہت ہی اچھی باتیں ہیں, اور ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کی جہاں پہ بات آتی ہے اس حوالے سے بڑا کلیئر کٹ بتایا گیا ہے کہ ہم اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے. دوسری جو پالیسی چینج پچھلی گورنمنٹ سے نظر آیا وہ یہ ہے کہ ڈائیلاگ کا ایک بات کی گئی ہے, اور کہا گیا ہے کہ جو بھی ہمارے معاملات ہیں وہ ڈائیلاگ کے ذریعے حل کیے جائیں گے. فاٹا اور ٹرائبل ایریاز جو ہیں وہ بھی, اور NWFP میں جو معاملات چل رہے ہیں وہ بھی, اور خاص طور پہ بلوچستان کا بھی ذکر آیا ہے. بلوچستان کا جب ذکر آتا ہے تو منسٹر صاحب کا تعلق چونکہ بلوچستان سے ہے, کاکڑ صاحب وہاں پہ بھی مسائل جو ہیں وہ چل رہے ہیں. تو یہ جو ڈائیلاگ کی پالیسی ہے جس کے اوپر لیٹ می سے دس کہ ہمارے جو ایلائز ہیں اگین وہ اس کے اوپر خوش نہیں ہے, اور رچرڈ باچو صاحب ابھی ریسنٹلی ہو کے ہم ایک بات کرتے ہیں کہ ڈائیلاگ کی بات کریں گے, اور جب ڈائیلاگ کی بات ہو رہی ہوتی ہے یا ڈرون آ جاتا ہے یا میزائل آ جاتا ہے, اور وہ سارے کے سارے سیبوٹیج ہو جاتا ہے. مجھے ایک اجازت دیجیے, پہلے تو میں شاہ صاحب نے جو فرمایا ہے کہ یہ قرارداد کی حیثیت ہے, بشمول شاہ صاحب کی جماعت پاکستان مسلم لیگ نون ایک بہت بڑی جماعت ہے. تو یہ جو اس وقت قرارداد میرے سامنے ہے, اس میں ایک لفظ وی آل کمٹ, یعنی وی all the parties are committed to the following, that we need an urgent review of our national security strategy and revisit the methodology of combating terrorism in order to restore peace
and stability to Pakistan and the region. And the region we have गौर फरमाए through an independent foreign policy. अब इस कवर के अंदर बलूचिस्तान ज़ाहिर है हमारे मुल्क का एक इंतहाई अहम सूबा है और पूरे मुल्क का 43% हिस्सा है और इसकी अपनी एक जोग्राफियाई हैसियत है. हमारे जो बलूचिस्तान के नाराज दोस्त हैं उनको एतमाद में लिया जा रहा है. जिस तरह मैंने पहले अर्ज किया केसेस ख़त्म किए गए हैं, उनको जो नज़रबंद थे नज़रबंदी ख़त्म की गई है, उनके को एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से निकाला गया है, उनको हर तरह से एतमाद में लिया जा रहा है. तो इंशाल्लाह और इसके मस्बत नताइज आप देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि कुछ ऐसी एक तासुर दिया जा रहा था कि कुछ सेटलर्स के साथ ज्यादती खुदा न खास्ता हो रही है. अल्हम्दुलिल्लाह वो चीज़ें बंद हो गई हैं. तो डायलॉग का सिलसिला इनिशिएट हो गया ये हर जगह पे फाटा और एनडब्ल्यूएफपी और साथ बलूचिस्तान तीनों जगह पे हो चुका है. ये हो रहा है फाटा में. अब इब्तिदाई उसकी वो खाके मॉडलिटीज उसकी तय की जा रही हैं. ठीक है बलूचिस्तान. नाज़रीन, ये थोड़ा सा मैं ये भी आपको बताऊं कि हम इसी बात को थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन फ़ोन पे हम इंटरेक्शन करते हैं. हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं टेलीफोन लाइन पे पीपल्स पार्टी के मरकज़ी रहनुमा जनाब सैयद फ़खर इमाम साहब. फ़खर इमाम साहब से बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि वो इस हवाले से क्या सोचते हैं. फ़खर साहब अस्सलाम वालेकुम जी. हेलो फ़खर साहब अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम सलाम. फ़खर साहब, ये जो रेजोल्यूशन आई है आपने भी देखी है और आपने पढ़ी भी है और इसमें 14 पॉइंट्स जो हैं बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. इसमें जो बात की गई है इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी की, मुझे ये बताइएगा कि क्या इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी जो है वो हम लोग बना सकते हैं? ये प्रैक्टिकेबल एक बात है जबकि ख़ास तौर पे हम इकोनॉमिकली डिपेंडेंट हों और वेस्ट के और ख़ास तौर पे अमेरिका के सामने हम हाथ फैलाए खड़े हुए हों, तो क्या उस पोजीशन में हम अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी जो है वो चला सकते हैं? गुजारिश ये है कि ये सोच की बात है जी. हम पार्शली आपकी बात दुरुस्त है कि डिपेंडेंट हैं और खासतौर ये जो पिछले एक साल से हालात बन चुके हैं इकोनॉमिक की कि हमारे रिजर्व्स बहुत कम हो रहे हैं और हमारे फिस्कल डेफिसिट बहुत बढ़ गया है और अब ये कहा जा रहा है कि हम ने अगर अगले 30 से 60 दिन के अंदर 3 से 4 अरब डॉलर ना दिए गए तो हम डिफॉल्ट की तरफ जा रहे हैं. वो अपनी जगह दुरुस्त है, पर उसके बावजूद हमने जो एक बहुत बड़ा रिस्क लिया बतौर एक नेशन स्टेट आज से 7 साल पहले 9/11 के बाद, काश के उस वक्त भी कोई इलेक्टेड फोरम होता. जैसे पार्लियामान में काफी दिन इन कैमरा सेशन ने यही इश्यूज डिस्कस किए और मैं समझता हूँ कि हमारे मुंतखब अरकान का ये एक बहुत बड़ा कारनामा है कि तमाम पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम की हमारी जितनी भी पार्टी और मेंबर साहबान हैं उनकी तरफ से एक किस्म का ये मिनिमम अंडरस्टैंडिंग इसको कह लें, कॉन्कॉर्डेट इसे कह लें, जो ये बन के सामने आया है. और यकीनन हमारे पार्लियामेंटेरियंस बहुत से तजुर्बेकार हैं और हुकूमत जो हमारे हेड्स ऑफ पार्टीज और गवर्नमेंट के सरबराह हैं वो जानते हैं और इसीलिए ये 4-5 जगह कोशिश की जा रही है कि हम अपना रास्ता निकाले. और मैं ये समझता हूँ कि जो हमारे पहले हुक्मरान थे वो तो बंद कमरों में 3-4 आदमी बैठ के मेरा अंदाजा है फैसले करके और फिर वो लेकिन शाह साहब ये जो इस क्वेश्चन उठ रहा है वो ये है कि एक यूनानिमस डिसीजन जो है वो कौम ने दे दिया है और ये मैसेज है वो चेंज का है. बाय द वे ये जो हमारी पहले पॉलिसी चल रही थी उससे एक चेंज का मैसेज कौम ने दे दिया है. जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स थे उन्होंने बता दिया है कि हमें जो पिछली पॉलिसी थी वो मंजूर नहीं है और वो पॉलिसी जो अब हमारी होगी वो डायलॉग की होगी. लेकिन जो हमारे एलाइज हैं आप समझते हैं कि मतलब एक जो क्वेश्चन उठता है वो ये है कि हाउ टू मेक देम अंडरस्टैंड कि हमारी जो सेंसिटिविटीज हैं वो क्या है. देखिए ये जनरल पेट्रोस जिनकी पॉलिसी कामयाब रही इराक में वो प्रिंसटन के PhD हैं, जनरल हैं. अमंगस्ट द जनरल्स उनको कंसिडर किया जाता है एज एन इंटेलेक्चुअल एंड एज ए कमांडर डिवीजन. और उन्होंने भी यही बात की है और कुछ
कमांडर्स जो ब्रिटिश आर्मी के अभी गए हैं अफगानिस्तान से, उनका नाम मुझे सब नहीं आ रहा, उन्होंने भी जाते ही ये बात की, यानी कि जो लोग एक्चुअल कमांड और फाइट करते रहे हैं उनकी वॉर ऑन टेररिज्म, उनकी भी ये कैफियत है। पर इससे ये नहीं कि फौरी तौर पर उनकी जो पॉलिसीज हैं वो एकदम 180 डिग्री टर्न लेगी। वो भी चाहते हैं कि वो तरीके अख्तियार किए जाएं कि जहां जैसे कि हमारे भी स्ट्रेटेजिक इंस्टीट्यूशंस ने ये फैसला किया है कि जहां वो कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं, और लोकल लश्कर जो है उन्होंने तो ये फैसला कर लिया है कि वो करेंगे, और वहाँ कोई इस किस्म के लोग जो हमारी स्टेट के अंदर डिस्टेबलाइज कर रहे हैं और सुसाइड बॉम्ब्स को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो तो कोई स्टेट इस चीज को टॉलरेट नहीं कर सकती। और हमारे लोग भी यही चाह रहे हैं कि स्ट्रेटेजिकली हम अपने डायरेक्शन में चेंज लाए, पर इसको बैठ के बहुत करीब से मॉनिटर करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है, ये असल क्वेश्चन है। फखर साहब आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर योर इनपुट जी। फखर इमाम साहब हमारे साथ मौजूद थे, पीपल्स पार्टी के रहनुमा, और उन्होंने यही बात की है कि इसको मॉनिटर करना पड़ेगा, एंड दैट इज द क्वेश्चन। मैं हाजी साहब के पास जाऊंगा जरा पेशावर में। हाजी साहब, मॉनिटर कैसे किया जाएगा? और ये जो एक कमेटी बनाई गई है, कमेटी उसमें जाहिर है कि फॉर्मुलेट करेगी सारी अपने जो रूल्स ऑफ द गेम्स हैं, लेकिन साथ साथ ये बताइएगा कि मॉनिटरिंग जो है और उसकी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन जो है, दैट इज द बिगेस्ट क्वेश्चन। आप वो कैसे मेक श्योर करेंगे कि ये सही तरह मुमकिन हो सके? देखें, बात यह है कि ये डायलॉग के थ्रू ही होगा मुल्क के अंदर। हम पाकिस्तानियों से बात करेंगे, पाकिस्तान की हुकूमत पाकिस्तानियों से बात करेगी, लेकिन हम किसी गैर मुल्की से जो कि असला लेके, चाहे वो कोई भी है, हम उससे बात नहीं करेंगे जो हमारी साइल पर हमारी मर्जी के बगैर। और इसमें यही है कि हम अपनी सरजमीन से उन लोगों को निकालेंगे, उनसे कहेंगे कि मेहरबानी करें आप हमारी सरजमीन से जाएं। बाकी बात यह है कि अमेरिकन के मतलब क्या रवैया हमारा होना चाहिए। देखें, हमारे पास इतनी कुदरत तो है नहीं कि हम अमेरिका से खुली जंग का ऐलान करें, लेकिन बहुत सारे तरीके होते हैं। एक सबसे बड़ा तरीका ये था कि मेरे मेहरबान दोस्त बड़े काबिल वकील हैं, माने या न माने, इनकी पार्टी इसमें शामिल है, कि हमने एक पार्लियामेंट के जरिए उनको एक मैसेज भेजा है। ऐसे ही मैसेज तुर्की की पार्लियामेंट ने उनसे कहा कि हम आपको राहदारी नहीं देते हैं इराक के खिलाफ, या उन्होंने कुछ शराइत दी थी। अब हमने एक मैसेज भेजा है, हम देखेंगे, ठीक है मैसेज, ये पार्लियामेंट के इस फैसले, इस रेजोल्यूशन के पास होने के फौरन बाद एक वाकया हुआ है जो नहीं होना चाहिए था, लेकिन हमने एक बड़ा स्ट्रांग वेल वर्डेड मैसेज जो तमाम पार्टियों उसमें शामिल हैं उनको भेजा है कि हमारी पार्लियामेंट ये कहती है, और ये पार्लियामेंट अवाम की नुमाइंदा पार्लियामेंट है, और इसमें बड़े वाज़ेह तौर पे कहा है कि आपको ये हक नहीं है कि हमारी सरजमीन या हमारी फ़ज़ा में आप हमारी मर्जी के बगैर दाखिल हों और वहाँ बम्बार्डमेंट करें या मिसाइल गिराएं। अगर उन्होंने इस मैसेज को समझने में कोई गलती की, या उन्होंने इस मैसेज को समझने में कोई सुस्ती की अपने इलेक्शन की मजबूरियों की वजह से, तो यकीनन, ये तो मैं नहीं कह सकता और ना मैं ख्याल है मेरे साथी कहेंगे कि हम अमेरिका के खिलाफ ऐलान जंग कर दें, नहीं, लेकिन हमारे बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे हमारे रवैयों में तब्दीली आ सकती है। अमेरिका को इस खिते में एक दो इत्तेहादी की जरूरत है, और हमसे ज़्यादा बेहतर इत्तेहादी उनको मिल ही नहीं सकता है। वार अगेंस्ट टेररिज्म, हाँ, सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ हमने दी हैं। बदकिस्मती से माजी के 8 सालों में एक ऐसी हुकूमत हमारे यहाँ थी जो अवाम की नुमाइंदा नहीं थी, और अमेरिका की हर बात को वो तस्लीम करती थी। अब पहली मरतबा एक पार्लियामेंट ने खड़े होकर अमेरिका से कहा है कि ये हमारा आर्टिकल है, ये हमारी रेजोल्यूशन है, इस पे आप अमल करें। खाली अमेरिकन को नहीं कहा, अफगान से भी कहा गया है, उन लोगों से भी कहा गया है कि जो चेचन्स हैं, उज़्बेक हैं, ताजिक हैं, अरब हैं, जो हमारे साहिल पे मौजूद हैं। हमने नेटो फोर्सेस से भी ये कहा है, और आप देखिएगा मायूसी की कोई जरूरत नहीं है। जब पहली मरतबा पार्लियामेंट ने यकजा होकर एक फैसला किया है, तो इसके असरात पूरी बैनुल अक़वाम पे पड़ेंगे।
اور یہ اس کے ساتھ یو این او پہ بھی پڑیں گے. ہم یو این او کے فیصلوں کو تسلیم کرتے ہیں, ہم نے ان کو کوآپریٹ کیا ہے, لیکن ہماری الیکٹڈ پارلیمنٹ کا اگر وہ فیصلہ تسلیم نہیں کریں گے, امریکہ تسلیم نہیں کرے گا, نیٹو تسلیم نہیں کرے گا, ہمارا ہمسائے ملک افغانستان تسلیم نہیں کرے گا, تو یقیناً اس کے نتائج گریجولی آپ دیکھیں گے کہ ہمارے تعلقات کے حوالے سے اچھے نہیں رہیں گے. اور یہ جو کمیٹی بنے گی یقیناً ان تمام معاملات پہ غور کرے گی, اور مجھے یقین ہے جی, یہ تو میرا تو خیال تھا کہ مسلم لیگ کے ہمارے بھائی, مسلم لیگ کے ہمارے بھائی ایک مسرت کا انداز کرتے, ایک حوصلہ افزائی کی بات کرتے کہ ان کے بھی دستخط اس کاغذ پہ ہیں جس پر ہم نے دستخط کیے ہیں. تو ہمیشہ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ پارلیمنٹ کی بات, لیکن یہاں پہ ایک چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ میں نے شروع میں جب بات شروع کی تھی تو میں نے کہا تھا کہ جب میں امریکہ میں تھا تو مختلف لوگوں سے باتیں ہوئیں تو ایک ڈومز ڈے سینیریو جو ہے وہ کریٹ کیا گیا ہے پاکستان کے حوالے سے, خاص طور پہ جو اکنامک کنڈیشنز ہیں اس حوالے سے. ہم ورلڈ بینک کی بھی رپورٹ جو ہے اس میں بھی کہا گیا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اکنامک سلو ڈاؤن کا شکار ہے, اور خدا نخواستہ میک اور بریک کی باتیں ہو رہی ہیں, اور پاکستان کے بارے میں عجیب عجیب قسم کی باتیں ہو رہی ہیں. میں چاہوں گا کہ اس پہ بھی ذرا بات کریں کہ اکنامک ہمارا جو پریزیڈنشل ٹرپ تھا وہاں پہ, اس دوران ایک فرینڈز آف پاکستان کا گروپ جو ہے وہ سامنے آیا تھا. ابھی تک فرینڈز آف گروپ پاکستان نے ابھی تک کوئی خاص کام نہیں کیا ہے, نظر نہیں آ رہا کچھ. لیکن ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتاؤں گا, کاکر صاحب نے شروع میں ایک بات کی تھی کہ ہمارا جو ایٹامک پروگرام ہے وہ بھی کھٹکتا ہے ہمارے جو دوست ہیں ان کی نگاہوں میں. لیکن ساتھ ساتھ میں چاہوں گا کہ جو لوگ ہمارے دوست ہیں جو تھوڑی سی انٹلیکچوئل اس میں چیزیں بھی انپٹ اپنی رکھتے ہیں, میں ایک دو چیزوں ذرا ذکر کرنا چاہوں گا کہ ایک بک ہے افغانستان's ordeal puts a region at risk. یہ 1985 کی بک ہے, اس کے آتھر ہیں جیمز بی کرن اینڈ فلپ اے کاربر. یہ اس کے 100 جو پیج نمبر 100 ہے, 100واں پیج جو ہے, اس کے اوپر آتھرز لکھتے ہیں کہ سینیریو آف دا فیوچر, یہ پاکستان کے بارے میں 1985 میں وہ لکھ رہے ہیں, یہ ذرا غور کیجئے گا. ان وچ دے پرووائڈ اسٹیپ بائی اسٹیپ اپروچ, ایک ایسی اپروچ وہ انہوں نے بتائی ہے کہ پریمپٹیو اسٹرائک, پہلا ہے پریمپٹیو ایئر اسالٹ آن پاکستان's ایئر بیسز انوالونگ انڈیا ٹو ڈسٹرائے نیوکلیئر فیسلٹیز. نمبر 2, گراؤنڈ اسالٹ ان آرڈر ٹو کریٹ اے نیو کنٹری آف بلوچستان, خدا نخواستہ merge NWFP and FATA with Afghanistan, give Azad Kashmir to India and place Punjab and Sindh as autonomous zone under India. یہ 1985 میں وہ پلاننگ کر رہے ہیں اور یہ ہمارے دوستوں کا حال ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو اکنامک سلو ڈاؤن کی بات ہوئی ہے, ایک اور بک ہے وہ بھی آپ پڑھیے گا, Confessions of an Economic Hitman, یہ بائی جان پرکنز ہے اور یہ 2004 کی بک ہے. اس میں اس کا جو یہ بیسٹ سیلر ہے, نیو یارک ٹائمز کی جو بیسٹ سیلر لسٹ ہوتی ہے اس میں اس کے پیپر بیک ایڈیشن پہ وہ لکھتے ہیں, جیک پرکنز شوڈ نو ایز این اکنامک ہٹ مین فار این انٹرنیشنل کنسلٹنگ فرم, ہی کنونسڈ ڈیولپنگ کنٹریز ٹو ایکسپٹ انارمس لونز اینڈ ٹو فنل دیٹ منی ٹو US corporations. The American government and international aid agencies then requested their pound of flesh, including access to natural resources, military cooperation and political support. یہ جب ہم اکنامک سلو ڈاؤن کے بعد IMF سے اور ورلڈ انٹرنیشنل جو ڈونر ایجنسیز ہیں ان سے جب بات کرتے ہیں ایڈ لینے کی, تو پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمیں کچھ تھوڑے سے دوسرے سینیریوز جو ہیں وہ بھی سامنے رکھنے چاہیے. میرے پاس کئی بکس کے ریفرنسز ہیں, اس وقت ٹائم نہیں ہے, لیکن میں چاہوں گا کاکر صاحب ذرا آپ یہ بتائیے گا کہ جو ہمارا اکنامک سلو ڈاؤن ایک 2-3 مہینوں میں کیا قیامت آ گئی کہ ہماری ایگزسٹنس کے حوالے سے کویشچن اٹھانے شروع کر دیے ہمارے ہی دوستوں نے. یہ ایک اعصابی جنگ ہے. ہم پچھلے پروگرام بھی اس بات پہ اظہار خیال کر چکے ہیں کہ پاکستان کچھ ملکوں کی آنکھوں میں کٹکتا ہے, اور مغربی میڈیا تو اس قدر بے لگام ہے کہ وہ جس کے بارے میں جو کچھ لکھنا چاہیں وہ لکھتے ہیں, چاہے وہ خدائی کانسیپٹ ہو, چاہے نبوت کا کانسیپٹ ہو, چاہے پولیٹیکل کانسیپٹ ہو, چاہے کسی ملک کی انٹیگریٹی کی بات ہو, چاہے کچھ بھی ہو. تو ان کی ذمہ داری تو ان کے اپنے سروں پہ ہے. الحمدللہ پاکستان ایک ویل اسٹیبلشڈ ملک ہے, کوئی مذاق تو نہیں ہے کہ جس کے جی میں آیا وہ کہہ گیا. نہ ملک کی حالات اس قدر گمبھیر ہیں, خدا نخواستہ جس سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت ہے. لوٹا پوٹا افغانستان جو پچھلے 60 سال سے جس کے پاس 2 روپے بھی نہیں ہے وہ بھی سروائیو کر رہا ہے. تو پاکستان کے تو الحمدللہ ہر طرح کے وسائل سے مالا مال ملک ہے, تو ایسی کوئی پریشانی کی بات نہیں. لیکن اس میں ہمارے پاس آپشنز کیا ہیں؟ کیا ہمارے پاس آپشنز جو ہیں جو ہمارے حالات ہیں
اور جو بنائے جا رہے ہیں، اور خاص طور پہ جو انٹرنیشنل میڈیا پینٹ کر رہا ہے پاکستان کی پکچر کو، میں مل کے آیا ہوں مختلف لوگوں سے جو بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا جو فیوچر ہے وہ ایٹ سٹیک ہے، اور پاکستان اگر وار آن ٹیرر پہ کچھ ڈیلیور نہیں کرے گا تو پاکستان کا جو فیوچر ہے وہ کوسچن میں آ جاتا ہے۔ پاکستان وار آن ٹیرر پہ اس سے زیادہ کیا کنٹریبیوشن دے سکتا ہے کہ اپنے ملک میں انہوں نے لاکھوں کی تعداد میں ہمسایہ ملک سے آنے والے مہاجرین کو ٹھہرا ہے، ان کی ہر طرح دیکھ بھال کی، اپنی اکانومی ان کی تباہ ہوئی، اور ستم والا ستم تو یہ تھا کہ جو ماضی کی حکومت رہی ہے انہوں نے اس قوم کو گمراہ رکھا، غلط اعداد و شمار پیش کرتے رہے۔ میں زرداری صاحب اور پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ ڈیلیگیشن میں تھا جب ہم گئے تھے سعودی عرب سے، جو انہوں نے 6 ارب آلموسٹ نیئر ٹو 6 ارب روپے 6 ارب ڈالر کے چیکس انہوں نے دیے تھے جو بونس ہو رہے تھے، انہوں نے F-16 کی نہیں کی۔ ان کا جو پرائم منسٹر تھا، جو اس میں آخر میں چونکہ ٹائم بہت کم رہ گیا، شاہ صاحب آپ کا میں اس میں ذرا فائنل جو آپ کا آرگومنٹ ہے وہ لینا چاہوں گا۔ میں آپ کہتا ہوں صاحب، آپ کی اجازت سے اور ڈاکٹر صاحب کی اجازت سے بھی ہمیں اپنے بارے میں بھی کچھ سوچنا چاہیے۔ ہماری کریڈیبلٹی -0 ہے، -0۔ ابھی آپ فرینڈز آف پاکستان کی بات کر رہے تھے، اس وقت بھی ہم نے یہ کہا تھا، جس وقت زرداری صاحب امریکہ گئے، فرینڈز آف میٹنگ کی میٹنگ ہوئی، پریزائڈ کی انہوں نے، واپس آ گئے۔ اب پرسوں کی بات ہے، رچرڈ بٹر صاحب آئے، انہوں نے کہا جی یہ آپ اپنا اس میں نہ رہنا کہ آپ کو کوئی کیش ملے گا یا کوئی آپ کو ہم دیں گے، ہم نہیں دیتے آپ کو۔ لیکن کیش تو مانگ بھی نہیں رہے۔ نہیں، بات یہ نہیں کہ مانگ رہے ہیں ٹریڈ اینڈ ایڈ۔ میں یہی، اب یہ چائنا میں بھی یہی ہوا، نہیں کریڈیبلٹی نہیں ہے ہماری، جو وہ ٹرانسپیرنسی ہے وہ واضح نہیں ہے۔ ابھی جو چائنا کی بھی آپ نے بات کی تھی، چائنا ہمارا بہترین دوست ہے، اس میں کوئی شک نہیں، عرصہ دراز سے دوست ہے، ہمارا ہمسایہ ہے، لیکن پھر بات وہی کریڈیبلٹی کی آ جاتی ہے۔ مطلب انہوں نے بھی یہ کہا، بتائیں آپ پاکستان میں کس جگہ آپ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، کیا بنانا چاہتے ہیں آپ، ٹھیک ہے، ہم کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن کریڈیبلٹی جو ہے وہ ہماری جو ہے وہ ڈاؤٹ فل ہے۔ لیکن اس میں ٹائم لگے گا، اور میرا خیال ہے کہ جو اکنامک سلو ڈاؤن جو ورلڈ بینک کہہ رہا ہے وہ ایسی بھی بات نہیں ہے۔ اللہ کرے گا کہ ہم اپنی شناخت دے گا۔ دیکھیں ہم نے بڑے، یہ بھی سابقہ کو بندے کہا تھا، ہم نے جی کشکول توڑ دیا اور پتہ نہیں یہ کر دیا وہ کر دیا۔ اب ورلڈ بینک ہے، IMF ہے، یہ وہ ٹھیک ہے، آپ وہ تیار ہو جائیں آپ کو دینے پہ، لیکن وہ ویسے نہیں دیں گے، وہ آپ کو اپنی بالکل شرائط منوائیں گے اور آپ کو ماننی پڑے گی۔ میں یہاں پہ آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، کاکڑ صاحب آپ کا، اور شاہ صاحب آپ کا، اور پشاور میں حاجی عدیل صاحب کا، اور فخر ایمان صاحب کا۔ ناظرین، یہ جو صورتحال ہے یہ ایک ایسی صورتحال ہے جس طرح کاکڑ صاحب نے فرمایا کہ اعصابی جنگ ہے، اور اس میں ہمیں اپنے اعصاب جو ہیں ان کو قابو رکھنا ہے۔ پاکستان ایکچولی از فیسنگ گینگینچوئن پرابلمز، یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور ہمارے کچھ دوستوں کی وجہ سے بھی معاملات جو ہیں وہ خراب ہوئے ہیں، لیکن ڈومز ڈے سینیریو کریٹ کرنے والوں کے لیے بھی ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ پاکستانی قوم زندہ ہے، اور پاکستانی قوم جو ہے وہ ان تمام معاملات کو فیس کر سکتی ہے، اور ان میں سے انشاءاللہ سرخرو ہو کر نکلے گی۔ آپ اپنی دعا میں پاکستان کا حصہ ضرور رکھا کریں، اور آخر میں ہماری طرف سے بھی دعا کہ میری عزت کے لیے کافی ہے میرے مولا کہ میں تیرا ہی بندہ ہوں، اور میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ تو ہی میرا پروردگار ہے، تو بالکل اسی طرح جس طرح میں چاہتا ہوں مجھے بھی اسی طرح بنا دے جس طرح تو چاہتا ہے۔ سپردم بتو میں خیشرا تو دانی حساب کم و بیشرا۔ مجھے اسرار کسانوں کو منڈے تک کے لیے اجازت دیجیے، منڈے کو انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔